السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کہتے ہیں بلال خان، آپ دیکھ رہے ہیں MB کے۔ دوستو، 2-3 دن سے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر انڈے کا فنڈا دیکھا ہوگا۔ یہ انڈے کا فنڈا وہ نہیں ہے جو الطاف حسین صاحب کی طرف سے پیش کیا گیا تھا، اور یہ انڈے کا فنڈا بنیادی طور پر وہ ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان کی طرف سے ان کی حکومت کے 100 دن پورے ہونے کے بعد عوام کو پیش کیا گیا۔ عوام کو انہوں نے اپنا یہ تحفہ پیش کرتے ہوئے 100 دن کی اپنی کارکردگی سے عوام کو آگاہ کرتے ہوئے یہ خوشخبری دی کہ وہ دیہاتی خواتین کو اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، ان کو اپنے حالات کو سازگار بنانے کے لیے دیسی مرغیاں اور انڈے دیں گے۔ عمران خان کا یہ بیان پاکستان کے سوشل میڈیا پر ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ جس طرف آپ دیکھتے ہیں فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب، ہر طرف انڈے کا فنڈا، اور یہاں تک کہ اخبارات کے جو اداریے ہیں اس پر اور ٹی وی کے اوپر مستقل اسی بات کے اوپر پروگرامز ہو رہے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ عمران خان نے یہ جو بات کی ہے یہ ہمیں بالکل انہونی کیوں لگ رہی ہے؟ مجھے انہونی اس لیے لگ رہی ہے، اور مجھے حیرت بھی اس بات پر ہے کہ عمران خان جیسا بندہ انڈے اور مرغی تک کی بھی سوچ رکھتا ہے۔ ہمارا یہ عمومی مزاج بن گیا ہے کہ جب ہماری ریاست کے اوپر مقتدرہ طبقہ، ہمارے اوپر حکمرانی کرنے والے لوگ جب ہماری عوامی سطح کی بات کرتے ہیں، جب نچلے سطح کے اس طبقے کی بات کرتے ہیں جو پاکستان کے اندر 70% ہے، جو غریب طبقہ ہے، جو دیہاتی ہے، جو زراعت سے وابستہ ہے، تو ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے، کیونکہ ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم بڑی بڑی پھینکنے کی اور بڑی بڑی سننے کی عادی ہیں۔ عمران خان نے جہاں پر ٹیکسٹائل کی بات کی، جہاں پر امپورٹ اور ایکسپورٹ کی بات کی، وہاں پر جا کر جب اس نے عوام الناس کی جو ذہنی سطح ہے، غریب کی جو فکر ہے، اس کے مطابق جب اس نے انڈا اور مرغی کا نام لیا تو ہمارے لیے مذاق بن گیا۔ کیا آپ اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مرغیوں اور انڈے کا کتنا بڑا کاروبار ہے؟ یہ جو پولٹری فارم ہے، 40 دن کے اندر ایک چوزہ تیار ہو کر ہمیں مرغی کی صورت میں دیا جاتا ہے، کیسے تیار ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اس کے پیچھے کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے، کتنا بڑا کاروبار وابستہ ہے؟ اور اگر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پولٹری فارم کا جو چوزہ 40 دن کے اندر پوری مرغی بن جاتا ہے، وہ کیسے بنتا ہے؟ 40 دن کے اندر جو ان کو فیڈ کھلائی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کا کوئی عزیز اقارب میں سے کوئی شخص پولٹری فارم کے کاروبار سے وابستہ ہے تو ذرا آپ ان سے تحقیق کر لیجئے کہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آیا یہ درست ہے یا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چکن شاپس ہوتی ہیں جہاں پر مرغیاں ہمیں ملتی ہیں، وہاں پر جب مرغیوں کو ذبح کیا جاتا ہے تو ان کی جو انتڑیاں اور ان کی جو آنتیں اور اندر کا کچھ ساز و سامان جو ہے وہ الگ رکھتے ہیں، جس کو عام طور پر عام عوام گند سمجھتی ہے، خون وغیرہ اس میں لگا ہوتا ہے۔ وہ گند جمع کر کے وہ شام کو ایک گاڑی والے کے حوالے کرتا ہے۔ وہ گاڑی والا اس کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ وہ خریدتا ہے، پیسے دیتا ہے اس گند کے۔ کیوں دیتا ہے؟ یہ جو خون آلود آنتیں ہیں، اس سے جا کر فیڈ بنائی جاتی ہے جس کے اندر خون شامل ہوتا ہے، اور یہ فیڈ اتنی گرم ہوتی ہے کہ چوزے کو کھلاتے ہیں، اور 40 دن کے اندر وہ اتنا موٹا جو ہے وہ مرغی ہمارے لیے تیار ہو کے آگے آ جاتی ہے مارکیٹ میں۔ اور پاکستان کے اندر آنے والے سالوں میں کینسر کا سب سے بڑا جو سبب بنے گا، یہ جو برائلر مرغی اور انڈا ہے، یہ کینسر کا سبب بنے گا اور ابھی تک بن رہا ہے۔ تو کیا ایسے میں اتنے بڑے کاروبار کو جو لوگ چلا رہے ہیں، کیا وہ پاگل ہیں کہ اس کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ اور اگر عمران خان نے اس کے اوپر بات کی ہے، خود سوچا ہے یا اسے کسی نے مشورہ دیا ہے، یا شاید بشرا بی بی نے جو گاؤں کی ذہنیت ہے اس کے مطابق انہیں یہ بات سمجھائی کہ گاؤں کے اندر عورتیں جو ہیں وہ اس طرح کے کاروبار سے اپنا خرچہ چلاتی ہیں، تو عمران خان نے یہ بات کہی، بالکل درست بات کہی ہے کہ اگر ایک طرف پاکستان کے اندر اتنی بڑی انویسٹمنٹ برائلر مرغی کے اوپر ہوتی ہے، فارمی انڈوں کے اوپر ہوتی ہے، تو وہاں پر دیسی مال کیوں نہ تیار ہو؟ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کا بچپن ایسے گزرا تھا کہ ان کو جو اسکول کی پاکٹ منی ملتی تھی وہ دیسی انڈے بیچ کے ان کے والدین ان کو دیتے تھے۔ کیا ہم اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو اپنے گاؤں کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ آج سے 10-15 سال پہلے جب میں اپنے گاؤں جاتا تھا تو وہاں پر جو گاؤں کی خواتین ہیں وہ یا تو دستکاری کرتی تھیں، جو اپنا جیب خرچ نکالنے کے لیے وہ ترکیب کرتی تھی، یہ کرتی تھیں، یا انہوں نے مرغیاں پالی ہوتی تھیں، ان کے دیسی انڈے وہ بیچتی تھیں۔ ہفتے ڈیڑھ بعد انہوں نے جو انڈے جمع کیے ہوتے تھے، کسی کے پاس اگر 10-12 مرغیاں تھیں تو وہ کافی صاحب حیثیت سمجھی جاتی تھی۔ ہفتے بعد جو ہے وہ انڈے مقامی دکاندار کو بیچتی تھی، دکاندار پھر آگے لوگوں کو بیچتا تھا۔ ابھی جو اسلام آباد کے اندر سچویشن ہے، یہ جب عمران خان کا بیان
آیا تھا اس بیان کے آنے سے پہلے میں نے بیکری سے جب پتہ کیا تو وہاں پر 180 روپے کے دیسی انڈے تھے اور 120 روپے کے جو فارمی انڈے ہیں وہ. اور دیسی انڈا جو ہے وہ بھی انڈا نہیں ہوتا, وہ انٹڑا ہوتا ہے. انٹڑا آپ سمجھ گئے ہوں گے, اور بالکل چھوٹا سا وہ ہوتا ہے. اس کی قیمت جو ہے 180 روپے ہے. اب گاؤں کی وہ عورت جو 1 روپیہ جوڑ کر 10 12 15 روپے جوڑ کر اپنا جیب خرچ نکالتی ہے, اور جس عورت کے پاس ہمارے گاؤں میں مرغیاں وغیرہ زیادہ ہوتی تھیں, اب تو یہ ٹرینڈ کم ہو گیا, اب تو لوگ وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ سہولت پسند ہو گئے ہیں, جس کے پاس زیادہ مرغیاں ہوتی تھی دوسری عورتیں اس کے بارے میں کہتی تھی کہ یار اس کا تو جو ہے نا وہ اچھا گزر بسر ہو رہا ہے, کیونکہ دستکاری وغیرہ بھی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے مرغیاں بھی اس نے رکھی ہوئی, انڈے جو ہیں اس کے وہ چلتے ہیں. یہ کوئی بھی دیہاتی آدمی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا. تو جب اگر سرکاری سطح پر یہ چیزیں فراہم کی جائیں گی, وہ عورتیں اپنا خرچہ اس سے نکالیں گی, تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر وہ مجبور اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہاں پر ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے جیب خرچ اور اپنا ذاتی جو خرچ ہوتا ہے وہ بھی نہیں نکال سکتی, تو اس کے لیے اگر اس سے ہیلپ ہو جاتی ہے تو مجھے اور آپ کو بجائے طنز کے اس بات کے اوپر داد دینی چاہیے کہ پرائم منسٹر کو اس طبقے کا بھی خیال ہے جس کے بارے میں کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا. ہاں, یہ بات آپ کر سکتے ہیں کہ حکومت جہاں پر بات کر رہی ہے مرغیاں اور انڈے دینے کی عوام کو, غریبوں کو, وہیں پر اپنے 100 دن کی کارکردگی عوام کو دکھانے کے لیے اخبارات میں جو اشتہار دیا گیا, اس اشتہار کا پورا ایک آدھا صفحہ صرف 3 حروف پر پورا اشتہار دے دیا کہ ہم مصروف تھے. وہ اشتہار فواد چودھری کی بقول 1.5 کروڑ روپے کا ہے. 1.5 کروڑ سے کتنے انڈے اور مرغیاں تیار ہو سکتی ہیں, کتنے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو سکتی ہیں؟ کس نے کیا یہ کام, کس کے کہنے پر یہ اشتہار دیا گیا؟ سوال یہ بنتا ہے, نکتہ یہ اٹھایا جا سکتا ہے جس کی حکومت کے اوپر تنقید بنتی ہے, لیکن دوسری طرف اگر ہم انڈوں اور مرغیوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی عوام سے ناواقف ہیں, ہم اپنی دیہی جو زندگی ہے اس کے اوپر طنز کر رہے ہیں, اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں. تو ہمیں بجائے اس کے طنز اور تضحیق کے اس پر سوچنا چاہیے کہ اچھی بات ہے کہ ایک ذمہ دار شخص کی جو نظر ہے وہاں پر بھی ہے, جہاں پر وہ طبقہ جسے اس معاشرے کی اشرافیت کچھ نہیں سمجھتی اس کی بات ہو رہی ہے. تو اگر آپ نے انڈے کا کاروبار یا مرغی کا کاروبار نہیں کرنا تو نہ کریں. اگر آپ نے یہ کینسر زیادہ برائلر مرغیاں ہی کھانی ہیں, یہی انڈے کھانے, تو آپ کھائیں, موت کو اپنے گلے لگائیں, کینسر کو اپنے گلے لگائیں, اس کے علاج کے لیے بھی آپ کو شوکت خانم جانا پڑے گا. لیکن جب ایک چیز حقیقت ہے, ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے, تو ہمیں اس بات کے اوپر مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ہمیں اس میں مزید بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے اس کے متعلق اپنی تجاویز بھی دینی چاہیے, اپنا موقف بھی رکھنا چاہیے اور اپنا تجربہ بھی رکھنا چاہیے. ہاں, یہ ضروری نہیں کہ عمران خان نے اگر کہہ دیا تو سارے ہی یہ کاروبار شروع کر دیں. ہمارے ایک استاد تھے, ہمیں کیمسٹری پڑھاتے تھے اور بایو, وہ کہتے تھے کہ بھائی اگر سارے ڈاکٹر بن گئے تو پھر یہ جو گاڑیاں ہیں یہ کون ٹھیک کرے گا, گھر کون بنائے گا, تعمیرات کون کرے گا. تو وہ کہتے تھے کہ ہر شخص ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ میڈیکل کی فیلڈ میں آیا ہے, ابتدائی طور پر اس نے میڈیکل کے سبجیکٹس جو ہیں وہ اختیار کیے ہیں, تو وہ ڈاکٹر ہی بنے گا. تو اگر سارے ہی انڈوں کا کاروبار کریں گے تو پھر خریدے گا کون؟ تو اس لیے یہ ہے کہ جن لوگوں کی استطاعت اور ان کی حیثیت انڈوں اور مرغیوں تک ہے, ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. جن کی انویسٹمنٹ ان کے فارم ہاؤسز ہیں, جن کے یہ جو ڈیری فارم کا پاکستان کے اندر کاروبار ہے, یہ کتنا بڑا کاروبار ہے. اگر کسی بندے کے پاس 2 بھینسیں ہیں اور وہ محلے کے 10-12 گھروں میں اپنا دودھ بیچ کے اپنا خرچ نکالتا ہے تو ہم اس کا مذاق اڑائیں گے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار میں جو لوگ ڈیری فارم کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کو 2 بھینسیں جو ہیں وہ سرکاری سطح پر دی جائے گی, وہ ان بھینسوں کے ذریعے جو ہے اپنا گزر بسر کریں, تو کیا ہم اس کا مذاق اڑائیں گے؟ تو کیا ہم ڈیری فارم جو ہے اس کے پورے کاروبار کا مذاق اڑائیں گے یا اس کو ہم قطع نظر کر دیں گے؟ تو ہم کبھی بھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اس لیے یہاں پر یہ جو بات کی گئی ہے یہ اس طبقے کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہے جو پاکستان کے اندر 70% ہے, اور یہ ایک اچھا قدم ہے, اس کے اوپر بات کی جانی چاہیے. اور کوشش کریں, اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہے تو وہ اپنے تجربات ضرور شیئر کرے. میں اس پہ واقعی بڑی سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں کہ یہ عوامی سطح کی بات کی گئی ہے, اس لیے اس کو آزمانا چاہیے, نہ کہ اس کا مذاق اڑانا چاہیے, کیونکہ یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر اس کا کاروبار ہے. تو یہاں پر اگر ہمیں کوئی خالص مرغیاں اور انڈے کھانے کو مل جائیں گے, ہماری مارکیٹ میں برائلر مرغی کے ساتھ ساتھ ہمیں دیسی انڈے اور دیسی جو مرغیاں ہیں وہ بھی اگر ہمیں دستیاب ہوں گی اور مناسب ریٹ میں, کیونکہ جب یہاں پر کاروبار بڑھے گا تو اس کے ریٹ وغیرہ مناسب ہوں گے, تو اس میں کیا برائی ہے. ہمیشہ جو مثبت چیز ہے اس کے اوپر تنقید بھی مثبت ہونی چاہیے, نہ کہ اختلاف برائے اختلاف کو لے کر مثبت پہلو کو بھی منفی نظر سے دیکھا جائے.